ارواح انبیاء مدد پے محمد و محمود و مصطفیٰ مدد برائے پنجتن پاک اچار یار نبی ببرکت ہما ارواح اولیاء مدد حمد بے حد ہے جناب کبریا کے واسطے تحفہ صلوات شاہ مصطفیٰ کے واسطے یا میرے اللہ جملہ انبیاء کے واسطے حاجتیں برلا میری کل اولیاء کے واسطے پڑھ تحیت اہل بیت اور چار یاروں کی ضرور پھر ادب سے ہاتھ اٹھا اپنی دعا کے واسطے اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى فی الحیاة الدنیا وفی الآخرہ خبردار بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی حزن و ملال، یہی لوگ ایمان والے صاحب تقوی ہیں، ان کے لیے دنیا و آخرت کی زندگی میں بشارت ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اولیاء اللہ کون لوگ ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اولیاء اللہ وہ لوگ ہیں جن کے دیدار سے خدا یاد آ جائے۔ حدیث قدسی ہے کہ جو میرا بندہ میرا قرب حاصل کر لیتا ہے وہ میرا ہو جاتا ہے، اس کے کان میرے کان ہو جاتے ہیں، اس کا کہا میرا کہا ہو جاتا ہے، اس کا دیکھنا میرا دیکھنا ہو جاتا ہے، اس کا چلنا میرا چلنا ہو جاتا ہے، اس کی زبان میری زبان ہو جاتی ہے، اس کا ہاتھ میرا ہاتھ ہو جاتا ہے۔ 21ویں صدی کے اس ترقیاتی دور میں جب کہ انسان چاند سورج کو مسخر کر رہا ہے، ہوا کے دوش پہ اڑ رہا ہے، سمندروں پہ حکومتیں کر رہا ہے، اسے دولت و ثروت عیش و آرام سب کچھ میسر ہے، ترقی کے نام پر ایسی ایسی ایجادات منظر عام پر آ چکی ہے کہ خود عقل انسانی متحیر ہے، مگر سب کے بعد بھی آج انسان جس ایک چیز کو کھو رہا ہے وہ ہے اطمینان قلب، روحانی سکون۔ انسان کے اندر روحانی شمع جن کی روشنی میں وہ اپنی زندگی کی راہیں متعین کرتا تھا وہ بجھ چکی ہے۔ اس سے پہلے کہ قہر الہی کا کوئی سیلاب ہمیں بہا لے جائے، ہمیں چاہیے کہ روحانیت کی شمع کی حفاظت کریں اور اسے بجھنے نہ دیں، اس سفینہ نجات میں آ بیٹھیں جو ہمیں ساحل مراد سے آشنا کر دے اور اضطراب و خوف سے نجات دلا دے۔ ہندوستان ہمیشہ اولیاء اکرام کا مسکن رہا ہے۔ ایک ایسی ہی زمین اتر پردیش ضلع رامپور تحصیل ملک کی بھینسوڑی شریف ہے، جہاں کی مٹی میں ایسے ایسے مرد قلندر پیدا ہوئے ہیں جن کی چھاؤں میں رہ کر نہ جانے کتنی مخلوق خدا نے ہدایت کا راستہ پایا۔ انہی میں حضور شمس العارفین قطب عالم پناہ خطاب غیبی اسد جہانگیری حضرت خواجہ محمد نبی رضا شاہ المعروف دادا میاں رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جن کی روحانیت کے فیض کا دریا ہر چہار جانب موجیں مار رہا ہے اور مخلوق خدا دامن کرم سے مالا مال ہوتی جا رہی ہے۔ آپ کے خاندانی حالات، آپ کے جد اعلیٰ حضرت عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ قصبہ شیخ جانا ضلع پشاور سے ترک سکونت کر کے قصبہ بھینسوڑی شریف میں آ کر مقیم ہو گئے۔ آپ کے صاحبزادے حضرت محمد جان رحمۃ اللہ علیہ ہیں اور آپ کے حضرت الف خاں رحمۃ اللہ علیہ اور آپ کے حضرت مولانا محمد حسن رضا خاں رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ آپ دادا میاں علیہ رحمہ کے والد گرامی ہیں۔ ولادت شریف، آپ کی پیدائش 25 ربیع الاول شریف 1284 ہجری مطابق 28 جولائی 1867 عیسوی بروز سوموار کو ایسے بابرکت خانوادے میں ہوئی جو پہلے ہی سے حسب و نسب، کرامت و شرافت میں گوہر نایاب اور یکتائے روزگار تھا۔ جب آپ کی ولادت ہوئی اس وقت کے حالات بیان کرتے ہوئے آپ کی والدہ مخدومہ جو خود ولیہ تھیں فرماتی ہیں کہ اس وقت کی کیفیت ایسی تھی کہ جیسے سارا گھر نور سے معمور ہو جائے اور خوشبوؤں سے معطر۔ آپ کو دیکھتے ہی محسوس ہو رہا تھا جیسے چاند کا ٹکڑا گود میں آ گیا ہو۔ جیسے جیسے آپ بڑے ہوتے گئے آثار ولایت اور بزرگی نمایاں ہونے لگی۔ کھیل کود سے نفرت رہی اور بچوں کی طرح نہ تھے۔ جب عمر شریف 4 سال 4 ماہ 4 دن ہوئی تو آپ کے والد گرامی حضرت مولانا محمد حسن رضا علیہ رحمہ نے 29 رجب المرجب 1288 ہجری مطابق 1871
عیسوی میں رسم بسم اللہ خوانی کرائی۔ مزید تعلیم کے بعد 1304 ہجری مطابق 1887 عیسوی میں آپ کا عقد تحصیلدار خان بہادر خان علی الرحمہ کی صاحبزادی سے نینی تال میں کر دیا۔ شادی کے 1 سال بعد 1305 ہجری مطابق 1888 عیسوی میں فوج میں ملازمت کر لی۔ دوران ملازمت آپ کی بزرگی و کمالات کو دیکھ کر انگریز افسر آپ کا بے حد احترام کرنے لگے۔ الہ آباد چھاؤنی کا ایک واقعہ ہے کہ آبپاشی کے لیے کنویں سے پانی نکالنا تھا۔ جس برتن سے پانی نکالنا تھا اسے 10-12 نوجوان مل کر بھی نہیں نکال پا رہے تھے۔ آپ نے اسے تن و تنہا نکال دیا۔ جتنے نوجوان تھے سب کے سب حیرت میں پڑ گئے۔ جو کھینچا کنویں سے پانی سبھی حیرت میں یہ بولے، جو کھینچا کنویں سے پانی سبھی حیرت میں یہ بولے، کرامت ہم تیری شاہ رضا یہ یاد رکھیں گے۔ بیت و خلافت، آپ نے ملازمت کے سلسلے میں ملک بھر کی سیاحی کی۔ اسی مناسبت سے آپ شہر کلکتہ میں بھی مقیم رہے۔ ایک روز آپ ڈپٹی بدیع العالی کے صاحب کے مکان پہ جسمانی ورزش کر رہے تھے۔ یکا یک مکان جنبش کرنے لگا۔ ایک بزرگ اتفاق سے اس مکان میں مقیم تھے۔ بزرگ نے فرمایا، ڈپٹی صاحب کیا کوئی اور بھی بزرگ آپ کے مکان میں قیام پذیر ہیں؟ ڈپٹی صاحب نے عرض کیا، حضور رامپور کے رہنے والے محمد نبی رضا خان ورزش کر رہے ہیں۔ ان بزرگ نے ارشاد فرمایا، جب محمد نبی رضا صاحب اپنی جسمانی قوت سے زمین میں لرزہ پیدا کر دے رہے ہیں تو روحانی قوت سے ایک عالم میں لرزہ پیدا کر دیں گے۔ بزرگ اپنے دونوں ہاتھوں کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اٹھایا اور دعا کی، اے پروردگار عالم، نبی رضا صاحب کو ہمیں عطا کر دیجئے۔ دعا بارگاہ الہی میں قبول ہوئی اور صبح ہوتے ہی ان بزرگ کے دست حق پہ حضرت خواجہ محمد نبی رضا شاہ دادا میاں علیہ رحمہ بیت ہو گئے۔ وہ بزرگ دادا میاں کے مرشد برحق حضور فخر العارفین حضرت سیدنا مولانا عبدالحی چٹگامی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ آپ نے وہ ساری نعمتیں جو سینہ بسینہ بزرگوں سے چلی آ رہی تھیں دادا میاں کے سینہ اطہر میں منتقل کر دیا۔ اے فخر عارفین تیری قطبیت پہ ناز، اے فخر عارفین تیری قطبیت پہ ناز، شاہ رضا کو تو نے خورشید کر دیا۔ آپ 1276 ہجری مطابق 1859 عیسوی میں مرزا کھیل چاٹگام شریف بنگلہ دیش میں پیدا ہوئے اور 1339 ہجری مطابق 1921 میں وصال فرمایا۔ آپ سادات حسینی کی چشم و چراغ اور حضور شیخ العارفین سیدنا مولانا مخلص الرحمن جہانگیر خدا متوفہ 1302 ہجری کے صاحبزادے مرید و خلیفہ اور سجادہ نشین تھے۔ حضور دادا میاں کے متعلق آپ کے پیر مرشد کے ارشادات، خواجہ محمد نبی رضا شاہ لکھنؤ کے شاہ ولایت ہیں، قطب اور خواجگی کا مرتبہ حاصل ہے۔ ہمارے یہاں سے جھولا بھر کے فقیری لے گئے۔ ہماری باتوں کو جس طرح سے محمد نبی رضا شاہ نے سمجھا اس طرح کوئی اور مرید نہیں سمجھ سکا۔ ان کو ہماری فنائیت حاصل ہے، اگر انہیں چیرا جائے تو ہم نکلیں گے اور ہمیں چیرا جائے تو وہ نکلیں گے، کامیاب ہو گئے۔ حضور خواجہ غریب نواز، حضور مخدوم صابر پاک، حضور مخدوم عبدالحق رودولی شریف، حضور بندہ نواز گیسو دراز گلبرگہ شریف، حضور مخدوم شاہ مینا رحمۃ اللہ علیہم کے آستانہ پاک سے بے پناہ فیض باطنی عطا ہوا۔ اپنے دادا پیر حضور مخلص الرحمن جہانگیر خدا علیہ الرحمہ کے مزار پر انوار کو اپنے دراز گیسوؤں سے صاف کیا کرتے تھے۔ حضور دادا میاں کا مجاہدہ، حضور دادا میاں علیہ الرحمہ بچپن سے ہی ریاضت و عبادت میں مشغول رہا کرتے تھے۔ جب مرید ہوئے تو عبادت و ریاضت میں مزید اضافہ ہو گیا۔ صاحب سیرت فخر العارفین مولانا سکندر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ ایک وضو سے 40 روز کا چلہ کیا، نہ کھانا کھایا نہ پانی پیا، صرف ایک مصری کا کوزہ رکھ لیا تھا، اسی کو سحری و افطار کے وقت چکھ لیا کرتے تھے۔ صاحب سیرت فخر العارفین اور آگے تحریر فرماتے ہیں کہ ایک بار حضور فخر العارفین مولانا عبدالحی چٹگامی علیہ الرحمہ کی خدمت میں ہم سب بیٹھے تھے۔ آپ فرمانے لگے کہ سلسلہ قادریہ شریف میں چلہ چہل کاف شریف کا 40 روز میں 1.25 لاکھ بار ختم اور پورا کیا جاتا ہے، مگر خواجہ محمد نبی رضا شاہ نے اس چلے کو 1.25 لاکھ بار 9 روز میں پڑھا اور ختم کر دیا۔ آپ نے اپنی 45 سالہ زندگی میں 4 چلہ شریف کیا، ایک چلہ شریف چاٹگام شریف میں، ایک ڈھاکہ میں
اور 2 چلہ شریف بھینسوڑی شریف میں کیا۔ جب آپ نے چوتھا چلہ شریف بھینسوڑی شریف میں کیا، اس وقت آپ کی خدمت میں آپ کے برادر صغیر حضور شیخ الاولیاء حضرت خواجہ الحاج محمد عنایت حسن شاہ رحمۃ اللہ علیہ مامور تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب دادا میاں چلہ شریف پورا کر کے حجرے شریف سے باہر تشریف لائے تو ہمیں سینے شریف سے لگایا اور خوب پیار کیا اور فرمایا ہم نے آپ کی ساری روحانی تعلیم مکمل کر دی ہے، وقت آنے پر اس کا اظہار ہو جائے گا۔ رازداری کا پتہ ان سے ہمیں مل جائے گا، رازداری کا پتہ ان سے ہمیں مل جائے گا، کشور راز حقیقت ہیں شہنشاہ رضا، کشور راز حقیقت ہیں شہنشاہ رضا۔ حضور دادا میاں کا سفر۔ حضور دادا میاں علیہ الرحمہ اپنی ظاہرہ زندگی میں ہندوستان کے مختلف شہروں کا سفر کیا۔ اعجاز جہانگیری کے مطابق 3 بار اپنے پیر مرشد کی نگری چاٹگام شریف تشریف لے گئے۔ وہ راستہ سلطانپور، جونپور، بنارس، غازی پور، حاجی پور، پورنیہ ہوتے ہوئے بنگال کا تھا۔ اس کے علاوہ مراد آباد، دہلی، کانپور، جھانسی، گلبرگہ شریف، کلیہ شریف، اجمیر شریف، خلد آباد، اورنگ آباد، حیدرآباد، لکن جیسے شہروں کا بھی سفر کیا اور ہزاروں مخلوق خدا کو اپنے دامن کرم سے نوازا۔ ایک بار آپ خلد آباد کی شکستہ مسجد میں قیام پذیر تھے۔ دوران قیام ایک بہت پرانا بچھو نے آپ کو ڈنگ مار دیا۔ بڑی تکلیف ہوئی، اس کے بعد بھی یاد الہی میں مستغرق رہے۔ صبح ہوتے ہی خونی دست ہونے لگا۔ کافی علاج و معالج کے بعد افاقہ ہوا اور اطمینان ہوا۔ جب آپ گلبرگہ شریف حضور بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے پر حاضری کے لیے تشریف لے گئے، اس وقت شدید ٹھنڈ کا موسم تھا۔ آپ کے پاس صرف ایک ہلکا سا کمبل تھا۔ آپ کے ایک چاہنے والے آپ کو ایک خوبرو کمبل نظر کیا۔ آپ نے اس نظر کرنے والے سے کہا کل آنا۔ رات کے وقت حضور دادا میاں علیہ الرحمہ نے مزار پر انوار پہ حاضری دی اور عرض کیا حضور جو لینے آیا ہوں اس سے آپ باخبر ہیں۔ اتنا کہنا تھا جیسے سینہ مبارکہ سے ایک نور جاری ہو گیا۔ اب دل کا عالم ہی کچھ اور تھا۔ دینے والا کیا دے رہا ہے اور لینے والا کیا لے رہا ہے، یہ تو طالب و مطلوب کی بات ہے۔ یہ خدا والے بھی کیا خوب ادا رکھتے ہیں، درد غم درد جگر سب کی دوا رکھتے ہیں۔ فیض بڑھتا ہے عقیدت کے مطابق سب کو، سب کی پہچان خدا والے بھی کیا رکھتے ہیں۔ پھر اگلے روز وہ شخص کمبل لے کر آئے، آپ نے قبول کیا اور محفل سما میں قوالوں کو نظر کر دیا۔ پھر آپ اجمیر شریف تشریف لے گئے۔ ابھی آپ اجمیر شریف ہی میں مقیم تھے کہ آپ کے پیر و مرشد حضور فخر العارفین علیہ الرحمہ بھی اجمیر شریف تشریف لے آئے۔ آپ اپنے محبوب دادا میاں کی تلاش میں اس حجرے میں پہنچے جہاں ان کا قیام تھا۔ آپ نے اپنے پیارے دادا میاں کے متعلق لوگوں سے دریافت کیا۔ لوگوں نے دادا میاں کے سامان کی طرف اشارہ کیا۔ جب فخر العارفین اس جھولے پہ غور کیا تو دیکھا دادا میاں اپنے پیر مرشد کی عطا کی ہوئی نالین پاک کو بڑے احترام سے رکھا ہے۔ حضور فخر العارفین کو یہ ادا اتنی بھا گئی کہ کہہ اٹھے نبی رضا شاہ ہمارے سچے عاشق اور مرید ہیں۔ شیخ سے سچی عقیدت چاہیے، شیخ سے سچی عقیدت چاہیے، مختصر یہ ہے محبت چاہیے۔ طے نہیں ہوتی ہے منزل فقر کی، طے نہیں ہوتی ہے منزل فقر کی، جب تلک مرشد کے دل سے ہو نہ رب۔ عجب منظر ہے یہ عاشق اور معشوق کا یارو، عجب منظر ہے یہ عاشق اور معشوق کا یارو، کوئی اس کا دیوانہ ہے، کوئی اس کا دیوانہ ہے۔ حضور دادا میاں کی کرامت۔ ولی کے عادت و اعتبار سے جو فعل صادر ہوتے ہیں اسے ہی کرامت کہا جاتا ہے۔ جب حضور دادا خلافت و اجازت کے بعد اجمیر شریف تشریف لے گئے، انہی دنوں کا ایک واقعہ جسے راجہ باغلوی کے مصاحب اور گوالیر کے باشندے جناب نور محمد صاحب بیان کرتے ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں 6-7 رجب کی درمیانی شب میں نماز تہجد کے بعد حضور خواجہ غریب نواز علیہ الرحمہ کے روضہ منورہ کے مشرقی دروازے کے سامنے ایک درخت کے نیچے وظیفہ خوانی کر رہا تھا۔ میں نے عالم بیداری میں دیکھا ایک بزرگ طویل القامت خوبصورت مشرقی دروازے سے مزار شریف کی طرف آئے اور بآواز بلند سلام پیش کیا۔ میں نے ان کی جانب بغور دیکھا، روضہ مبارکہ سے کوئی چمکتی ہوئی چیز ان بزرگ کے ہاتھوں دے کر وہ ہاتھ غائب ہو گیا۔ دروازہ پھر سے بند ہو گیا۔ پھر ان بزرگ سے نے
خواجہ غریب نواز علیہ الرحمہ سے اجازت مانگی اور میری طرف سے گزرے۔ میں نے جلدی سے قدم بوسی کی اور آپ کا اسم گرامی دریافت کیا۔ مختصراً کہا، نبی رضا، رامپور۔ حضرات، یہ ہے میرے دادا میاں کا مرتبہ۔ واقعی آپ کو حضور خواجہ غریب نواز سلطان الہند سے بے پناہ فیض باطنی حاصل ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کے سجادگان عرس غریب نواز میں بڑی ہی پابندی سے شرکت فرماتے چلے آ رہے ہیں۔ ہر جگہ ہے گھر بگھر خواجہ کا فیض، ہر جگہ ہے گھر بگھر خواجہ کا فیض، جس طرف دیکھو ادھر خواجہ کا فیض۔ صاحب سیرت فخر العارفین حضرت مولانا سکندر علی شاہ تحریر فرماتے ہیں کہ ہماری ہمشیرہ متواتر 9 ماہ سے بیمار تھیں، دوا سے کوئی نفع نہ ہوا، زندگی سے بہت مایوس ہو چکی تھیں۔ حضور دادا میاں کی بارگاہ میں لایا گیا، آپ نے پانی پہ دم کیا اور فرمایا دوا چھوڑ دیجئے، جو چاہیے کھلائیے۔ آپ کی دعا کا یہ اثر ہوا کہ 10 روز میں صحت یاب ہو گئیں۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ آپ کی ایک اور مشہور کرامت آپ کے پیر بھائی حضرت حافظ مقبول صاحب بنارسی بیان فرماتے ہیں کہ رودولی شریف عرس کے موقع پر ہم لوگ جس حجرے میں قیام کیا کرتے تھے، وہاں ایک روز اچانک میں اس حجرے میں داخل ہوا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ حجرے میں ایک شیر نر بیٹھا ہوا ہے۔ میں خوف کے مارے باہر آ گیا۔ تھوڑی دیر میں اندر سے آواز آئی، حافظ صاحب اندر تشریف لائیے۔ جب میں اندر گیا تو دیکھا خواجہ محمد نبی رضا شاہ کے علاوہ حجرے میں کوئی اور نہیں ہے۔ جب یہ واقعہ میں نے اپنے پیر مرشد حضور فخر العارفین علیہ الرحمہ کو بتایا تو آپ نے فرمایا خواجہ محمد نبی رضا شاہ کا خطاب غیبی اسد جہانگیری ہے، یہ کسی اور کی بول نہیں ہے بلکہ آپ کے پیر مرشد کی بول ہے جو اپنے محبوب و مراد کے لیے کہہ رہے ہیں۔ دیکھی کتاب پڑھ کے جو ولیوں کی شان میں، دیکھی کتاب پڑھ کے جو ولیوں کی شان میں شاہ رضا کا ذکر ہے، ہر داستان میں جائے ادب ہے اس لیے کھلتے نہیں ہیں لب، پاس ادب سے تالا لگا ہے زبان میں۔ دادا میاں کے دیگر حالات۔ حضور دادا میاں علیہ الرحمہ اپنی زندگی شریعت مطہرہ کے مطابق گزاری، شریعت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاسبانی کی۔ آپ حضور پر نور جناب احمد مختار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق اور شیدائی تھے۔ خلفائے راشدین، اہل بیت پاک رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے چاہنے والے، اطاعت ظاہری اطاعت باطنی میں سلف صالحین کے نمونہ عکس تھے۔ شریعت و طریقت کے جامع، اپنے پیران نظام کے عکس جمیل اور حسن و اخلاق کے پیکر اور امین۔ آپ صحیح معنوں میں العلماء ورثۃ الانبیاء کے مصداق تھے، غریبوں اور یتیموں کے مرہم، ناداروں کے کفیل، گمراہوں کے راہ ہدایت۔ آپ نے ہمیشہ اپنے دیار پاک سے غریبوں اور یتیموں کی مدد فرمائی، بے کسوں کو سہارا دیا۔ آپ ہمیشہ غریبوں کو سینے سے لگایا اور مالداروں کے مال سے پرہیز کیا۔ آپ کی بارگاہ سب کے لیے تھی۔ آج تک لوٹا نہیں خالی کوئی در سے گدا، آج تک لوٹا نہیں خالی کوئی در سے گدا، آئینہ جود و سخاوت ہیں شہنشاہ رضا۔ جو شاہ رضا کا گدا بن گیا، جو شاہ رضا کا گدا بن گیا، خدا جانے وہ کیا سے کیا بن گیا۔ کوئی کچھ بھی کہے لیکن حقیقت آج بھی یہ ہے، لباس فقر میں شاہ رضا کی تاجداری ہے۔ حضور دادا میاں جامع السلاسل بزرگ ہیں۔ حضور دادا میاں کے سلسلے سبھی معروف خانوادہ طریقت کی نسبتیں موجود ہیں۔ سلسلے قادریہ، چشتیہ، سہروردیہ، نقشبندیہ، فردوسیہ، قلندریہ، صابریہ، نظامیہ، رزاقیہ، ابوالعلائیہ، جہانگیریہ۔ سلسلے جہانگیریہ 13ویں صدی ہجری کا ایک مشہور سلسلہ ہے جو حضور دادا میاں علیہ الرحمہ کے ذریعے بر صغیر کا ایک عظیم سلسلہ کہلایا، جس کی شاخیں ہر چہار جانب دادا میاں کی تعلیمات کو عام کر رہی ہے۔ حضور دادا میاں کی لکھنؤ آمد۔ آپ بظاہر پیر و مرشد، بباطن مخدوم صابر پاک مخدوم شاہ مینا علیہ الرحمہ لکھنؤ شریف تشریف لائے۔ وہ زمانہ 1324 ہجری مطابق 1905 عیسوی کا تھا۔ سب سے پہلے آپ محلہ صدر مسجد محمد خان میں قیام فرمایا۔ آپ کی آمد سے جیسے لکھنؤ میں ایک انقلاب آ گیا ہو۔ عقیدت مندوں اور حاجت مندوں کا ایک جم غفیر آپ کے در پہ ہجوم کرنے لگا۔ اب تک جن کی روحانی شمعیں بے لو ہو گئی تھیں، آپ کے دیدار سے پھر سے روشن ہو گئی۔ لکھنؤ کا صدر محلہ ان دنوں
فسق و فجور، مے نوشی، قمار بازاری میں ملوث تھا۔ آپ مشعل راہ بن کر ان لوگوں کو راہ خدا پہ لگایا اور اپنے فیض باطن سے انہیں خوب نوازا۔ الغرض کچھ ہی دنوں میں آپ کے حلقہ ارادت میں لوگوں کا ایک ازدحام ہجوم کرنے لگا۔ انہی دنوں لکھنؤ میں ایک بزرگ رہا کرتے تھے، وہ آپ کی خدمت اقدس میں برابر آیا کرتے تھے، انہیں آپ سے بے حد لگاؤ تھا۔ وہ کہتے تھے کہ میں نے بارہا دیکھا ہے کہ حجرے میں حضور والا کا اعضائے جسمانی علیحدہ علیحدہ ہو گیا تھا، میں گھبرا جاتا تو مجھے بتاتے کہ یہ ذکر اسدی ہے۔ اس ذکر پہ دادا میاں کو عبور حاصل تھا۔ دادا میاں کا حلیہ شریف۔ حضور دادا میاں علیہ الرحمہ نہایت ہی شکیل و جمیل، پروجاہت، طویل القامت، ہزاروں میں یکتا، بڑی آنکھیں جن میں سرخی کے ڈورے، رنگ گورا، دہن پاک متوسط، دانتوں کے درمیان کھڑکی، سینہ کشادہ، دست و پا خوبصورت و موضوع، ریش اقدس گھنی گول اور خوب بھری ہوئی، منہ مبارک سیدھے، منہ سر کانوں کی لو تک، آواز شیریں مگر بلند، وضع میں انکساری اور سادگی، رفتار شاہانہ، انداز فقیرانہ، خلوت و جلوت میں یکساں، گویا حسن و جمال کا یہ مجسمہ زمانے میں یکتائے روزگار تھا۔ جس نے بھی ایک نظر دیکھا آپ کا دیوانہ ہو گیا۔ دیوانگی پہ میری ہنستے ہیں عقل والے، دیوانگی پہ میری ہنستے ہیں عقل والے، رستہ تیری گلی کا پوچھا تیری گلی میں۔ قرب وصال شریف۔ حضور شیخ الاولیاء حضرت خواجہ الحاج محمد عنایت حسن شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 1329 ہجری مطابق 1910 عیسوی میں دادا میاں علیہ رحمہ کا پیر دبا رہا تھا۔ آپ ان دنوں بھیسوڑی شریف میں جلوہ افروز تھے۔ آپ نے مجھے سینے سے لگایا اور فرمایا کہ ہم نے آپ کی طریقت کی تعلیم تو سب کر دی ہے، مگر تکمیل و اظہار میں ابھی دیر ہے۔ پھر کچھ دنوں بعد دادا میاں لکھنؤ شریف تشریف لے گئے۔ اس بار جب آپ بھیسوڑی شریف سے رخصت ہونے لگے تو بار بار پیچھے مڑ کر دیکھتے اور آگے بڑھتے، ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے آپ دوبارہ نہ آئیں گے۔ آگے آپ فرماتے ہیں کہ کچھ مہینوں بعد ہمیں دادا میاں کی دیدار کا بڑا اشتیاق ہوا۔ میں نے عرض نامہ دادا میاں کی خدمت میں ارسال کیا اور اپنا مدعا پیش کیا۔ جواب میں دادا میاں نے فرمایا، ابھی آپ میرے پاس آنے کا قصد نہ کریں، عنقریب ہم بھیسوڑی شریف ہوتے ہوئے اجمیر شریف جانے والے ہیں۔ دوسری جانب نصیر آباد میں دادا میاں کا انتظار شدت سے کیا جا رہا تھا۔ آپ نے تار کے ذریعے نصیر آباد کا پروگرام ملتوی کر دیا، اس لیے کہ بخار میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ جب طبیعت کچھ سنبھلی تو آپ اسلامیہ قبرستان آتے، اس جگہ دیر تک بیٹھتے جہاں اس وقت آپ کا آستانہ ہے، اور فرماتے یہ جگہ کتنی بھلی معلوم ہوتی ہے، دل چاہتا ہے یہاں ایک گھر بناؤ۔ مریدین اس اشارے کو سمجھ نہیں پا رہے تھے۔ وصال شریف۔ 23 ربیع الاول شریف بروز جمعہ آپ نے علالت قطار بھیسوڑی شریف بھیجنے کا حکم فرمایا اور فرمایا کہ اب ہمارا وقت بہت قریب ہے، آج کی رات ہمارے پاس کوئی نہ رہے، خدام کو باہر رہنے کا حکم دیا۔ 24 ربیع الاول شریف 1329 ہجری مطابق 1911 بروز اتوار بعد نماز فجر درد میں مزید اضافہ ہو گیا۔ 10 بجے دن تک بہت بے چینی رہی۔ اسی حالت میں فرمانے لگے، ہمیں حضور خواجہ غریب نواز بلا رہے ہیں، مگر مخدوم شاہ مینا جانے نہیں دے رہے ہیں، اب ہمیں یہیں آرام کرنا ہے۔ یہ فرما کر انگشت شہادت آسمان کی طرف اشارہ کیا۔ کلمہ طیبہ لب مبارک پہ جاری رہا۔ اسی حالت میں آفتاب ولایت کے تاجدار دائی اجل کو لبیک کہہ کر واصل خدا ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان جیسوں کے بارے میں قرآن بول رہا ہے، اے اطمینان والی جان اپنی رب کی طرف لوٹ آ، اس حالت میں کہ وہ تجھ سے اور تو اس سے راضی ہو، اور داخل ہو جا میرے خاص بندوں میں، اور داخل ہو جا میری جنت میں۔ راہ مولا پہ جو قرباں ہو گئے اب بھی زندہ ہیں وہ اپنی مزاروں میں، رہتی دنیا تک رہے اس باغ کی یا رب بہار، پھولتا پھلتا رہے یوں ہی گلستان رضا۔ آپ کی ایک خصوصیت، آپ 25 ربیع الاول شریف 1284 ہجری کو پیدا ہوئے، دوشنبے کا دن تھا، اور 24 ربیع الاول شریف 1329 ہجری میں بروز اتوار کو وصال فرمایا۔ 25 ربیع الاول شریف سمار کے دن پیدائش، 24 ربیع الاول شریف اتوار کے دن وصال۔ سال اور مہینے اور دن کے اعتبار سے آپ کی مکمل ظاہری عمر شریف 45 سال ہوتی ہے۔ مزار پر انوار۔ آپ کے وصال کی خبر سن کر
لکھنؤ اور اطراف و جوانب سے ہزاروں کی تعداد میں معتقدین نماز جنازے میں شریک ہوئے۔ بعد نماز جنازہ شب سوموار 12:35 پر آپ حجرہ ناز میں آسودہ ہوئے۔ بقول علامہ آصف غازی پوری، آج پھولے نہ سمائیں گے کفن میں آسی، آج پھولے نہ سمائیں گے کفن میں آسی، ہے شب گور اس گل سے ملاقات کی رات۔ آپ کے جنازہ پاک میں سینکڑوں ایسی نورانی شکل والے بزرگ تھے جنہیں پہلے کبھی اہل لکھنؤ نے نہیں دیکھا تھا۔ آپ کی مزار پر انوار وہیں ہے جہاں آپ نے اپنی ظاہرہ زندگی میں جگہ پسند فرمایا تھا۔ آپ کا عرس پاک، ہر سال آپ کا عرس پاک 21، 22، 23، 24، 25 ربیع الاول شریف کو آستان عالیہ دادا میاں علی رحمہ میں منعقد ہوتا ہے۔ سال آپ کا عرس پاک 103واں عرس پاک ہے۔ مظہر شان ولایت ہے شہنشاہ رضا، مظہر شان ولایت ہے شہنشاہ رضا، مظہر شان ولایت، مظہر شان ولایت ہے شہنشاہ رضا، باعث فخر سعادت ہے شہنشاہ رضا، باعث فخر سعادت ہے شہنشاہ رضا، مظہر شان ولایت ہے شہنشاہ رضا، مسلک راہ تصوف کے امام الوقت آپ، مسلک راہ تصوف کے امام الوقت آپ، مسلک راہ تصوف، مسلک راہ تصوف کے امام الوقت آپ، پیکر علم و فصاحت ہے شہنشاہ رضا، پیکر علم و فصاحت ہے شہنشاہ رضا، مظہر شان ولایت ہے شہنشاہ رضا، تشنگان معرفت کے آپ ہیں جام بقا، تشنگان معرفت کے آپ ہیں جام بقا، تشنگان معرفت کے، تشنگان معرفت کے آپ ہیں جام بقا، مقتداؤں کے صباحت ہے شہنشاہ رضا، مقتداؤں کے صباحت ہے شہنشاہ رضا، مظہر شان ولایت ہے شہنشاہ رضا، رمز کی باتیں دلوں میں آ بسیں گی ایک دن، رمز کی باتیں دلوں میں آ بسیں گی ایک دن، رمز کی باتیں دلوں میں، رمز کی باتیں دلوں میں آ بسیں گی ایک دن، جامع فن بلاغت ہے شہنشاہ رضا، جامع فن بلاغت
ہے شہنشاہ رضا، مظہر شان ولایت ہے شہنشاہ رضا، خانہ دل میں چراغ نور کی ہو روشنی، خانہ دل میں چراغ نور کی ہو روشنی، خانہ دل میں چراغ، خانہ دل میں چراغ نور کی ہو روشنی، منبع رشد و ہدایت ہے شہنشاہ رضا، منبع رشد و ہدایت ہے شہنشاہ رضا، مظہر شان ولایت ہے شہنشاہ رضا، آج تک لوٹا نہیں خالی کوئی در سے گدا، آج تک لوٹا نہیں خالی کوئی در سے گدا، آج تک لوٹا نہیں، آج تک لوٹا نہیں خالی کوئی در سے گدا، آئینے جود و سخاوت ہے شہنشاہ رضا، آئینے جود و سخاوت ہے شہنشاہ رضا، مظہر شان ولایت ہے شہنشاہ رضا، اوج پر کیوں کر نہ ہو قسمت تمہاری اے نواز، اوج پر کیوں کر نہ ہو قسمت تمہاری اے نواز، اوج پر کیوں کر نہ ہو، اوج پر کیوں کر نہ ہو قسمت تمہاری اے نواز، جب نوازش اور عنایت ہے شہنشاہ رضا، جب نوازش اور عنایت ہے شہنشاہ رضا، مظہر شان ولایت ہے شہنشاہ رضا، باعث فخر سعادت ہے شہنشاہ رضا۔ آپ کے سجادگان حضور دادا میاں علیہ رحمہ کے وصال شریف کے بعد آپ کے برادر صغیر مرید و خلیفہ حضور شیخ الاولیاء حضرت خواجہ الحاج محمد عنایت حسن شاہ رحمۃ اللہ علیہ، پیدائش 1302 ہجری، وصال شریف 1360 ہجری، آپ کے سجادہ نشین ہوئے۔ آپ نے سلسلے جہانگیریہ کی خوب اشاعت کی اور دادا میاں کی تعلیمات کو ہندوستان کے بیشتر حصوں میں عام کیا اور ہزاروں مخلوق خدا کو ہدایت کا راستہ دکھایا۔ آپ یہ خدا والے بھی کیا خوب ادا رکھتے ہیں، یہ خدا والے بھی کیا خوب ادا رکھتے ہیں، یہ خدا والے بھی کیا خوب ادا رکھتے ہیں، درد غم درد جگر سب کی دوا رکھتے ہیں، درد غم درد جگر سب کی دوا رکھتے ہیں، یہ خدا والے بھی کیا خوب ادا رکھتے ہیں، بارگاہوں میں زباں دل
کو سنبھالے رکھوں یہ بارگاہوں میں زباں دل کو سنبھالے رکھوں یہ بارگاہوں میں زباں دل کو سنبھالے رکھوں یہ واقف حالو ہے یہ سب کا پتہ رکھتے ہیں واقف حالو ہے یہ سب کا پتہ رکھتے ہیں یہ خدا والے بھی کیا خوب ادا رکھتے ہیں فیض بٹتا ہے عقیدت کے مطابق سب کو فیض بٹتا ہے عقیدت کے مطابق سب کو فیض بٹتا ہے عقیدت کے مطابق سب کو سب کی پہچان خدا والے بھی کیا رکھتے ہیں سب کی پہچان خدا والے بھی کیا رکھتے ہیں یہ خدا والے بھی کیا خوب ادا رکھتے ہیں فخر ہے مرشد برحق کی غلامی پہ نواز فخر ہے مرشد برحق کی غلامی پہ نواز فخر ہے مرشد برحق کی غلامی پہ نواز تیرے مرشد تو ولایت کی ضیا رکھتے ہیں تیرے مرشد تو ولایت کی ضیا رکھتے ہیں یہ خدا والے بھی کیا خوب ادا رکھتے ہیں درد غم درد جگر سب کی دوا رکھتے ہیں آپ کی وصال شریف کے بعد آپ کے لخت جگر حضور سند السالکین راحت العاشقین حضرت خواجہ صوفی محمد راحت حسن شاہ علیہ رحمہ پیدائش 1343 ہجری مطابق 1924 عیسوی مسند سجادگی پہ جلوہ افروز ہوئے آپ پیدائشی ولی تھے سالک بھی تھے اور سالک گر بھی تھے آپ کے دامن کرم سے جو بھی وابستہ ہوا اس کا نصیب جاگ اٹھا آپ نے چند خوش نصیبوں کو مرید کیا جسے مرید کیا اسے بامراد کیا آپ سے بے پناہ کرامتوں کا ظہور ہوا آپ کے حلقہ ارادت میں صرف انسان ہی نہیں بلکہ اجنہ کی بھی کثیر تعداد تھی آپ کا وصال شریف 4 ذی قعدہ 1395 ہجری مطابق 1975 عیسوی میں ہوا ہر سال آپ کا عرس پاک حضرت خواجہ الحاج محمد عنایت حسن شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ 2 3 4 5 شوال المکرم کو بھینسوری شریف میں ہوتا ہے قطب اور قلندر ہیں میرے خواجہ راحت قطب اور قلندر ہیں میرے خواجہ راحت قطب اور قلندر ہیں میرے خواجہ راحت فقر کے سمندر ہیں میرے خواجہ راحت فقر کے سمندر ہیں میرے خواجہ راحت
قطب اور قلندر ہیں میرے خواجہ راحت، سالکوں کے آقا ہیں جاذبوں کے داتا ہیں، سالکوں کے آقا ہیں جاذبوں کے داتا ہیں، سالکوں کے آقا ہیں جاذبوں کے داتا ہیں، وقت کے سکندر ہیں میرے خواجہ راحت، وقت کے سکندر ہیں میرے خواجہ راحت، قطب اور قلندر ہیں میرے خواجہ راحت، آپ کے غلاموں میں جن و انس سب شامل، آپ کے غلاموں میں جن و انس سب شامل، آپ کے غلاموں میں جن و انس سب شامل، ہر کسی کے رہبر ہیں میرے خواجہ راحت، ہر کسی کے رہبر ہیں میرے خواجہ راحت، قطب اور قلندر ہیں میرے خواجہ راحت، آپ کی ولایت کا آج ہر طرف شہرا، آپ کی ولایت کا آج ہر طرف شہرا، آپ کی ولایت کا آج ہر طرف شہرا، ہر نظر کے انور ہیں میرے خواجہ راحت، ہر نظر کے انور ہیں میرے خواجہ راحت، قطب اور قلندر ہیں میرے خواجہ راحت، ہر کسی کو دیتے ہیں آستان اقدس سے، ہر کسی کو دیتے ہیں آستان اقدس سے، ہر کسی کو دیتے ہیں آستان اقدس سے، رازدار کشور ہیں میرے خواجہ راحت، رازدار کشور ہیں میرے خواجہ راحت، قطب اور قلندر ہیں میرے خواجہ راحت، نقش پا سے وہ منزل پا لیا ہے ایک دم میں، نقش پا سے وہ منزل پا لیا ہے ایک دم میں، نقش پا سے وہ منزل پا لیا ہے ایک دم میں، ایسے دیکھو جوہر ہیں میرے خواجہ راحت، ایسے دیکھو جوہر ہیں میرے خواجہ راحت، قطب اور قلندر ہیں میرے خواجہ راحت، اے نواز قسمت تھی پا لیا جو اس در کو، اے نواز قسمت تھی پا لیا جو اس در کو، اے نواز قسمت تھی پا لیا جو اس در کو، نور حق کے مظہر ہیں
میرے خواجہ راحت نور حق کے مظہر ہیں، میرے خواجہ راحت قطب اور قلندر ہیں، میرے خواجہ راحت۔ حضور راحت پاک رحمۃ اللہ علیہ کی وصال کے بعد آپ کے لخت جگر حضور مخدوم المشائخ محبوب مصطفیٰ سند الاولیاء حضرت خواجہ الحاج محمد فصاحت حسن شاہ رحمۃ اللہ علیہ مسند سجادگی پہ متمکن ہوئے۔ آپ 1375 ہجری مطابق 1955 عیسوی میں بھینسوڑی شریف میں پیدا ہوئے۔ 16 سال کی عمر شریف میں والد گرامی حضور قبلہ محمد راحت حسن شاہ علیہ الرحمہ کے دست حق پہ بیعت ہوئے اور 20 سال کی عمر شریف میں مسند سجادگی پہ جلوہ افروز ہوئے۔ جن دنوں آپ مسند سجادگی پہ متمکن ہوئے وہ دور کئی اعتبار سے مشکلات سے بھرا تھا۔ آپ نے عصر نو سلسلے کی اشاعت فرمائی، پورے ہندوستان میں خود بھی اور اپنے خلفاء کے ذریعے بھی سلسلے کی اشاعت فرمائی۔ آپ نے 25 سال میں سلسلہ عالیہ، جہانگیریہ، رضائیہ، عنایتیہ، راحتیہ کو وہ تقویت بخشی جو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتا۔ آپ حج بیت اللہ شریف سے بھی مشرف ہوئے۔ آپ نے امور خانہ داری بھی نبھائی اور مسند سجادگی بھی۔ آپ نے اپنی سجادگی کی 25ویں سالگرہ کے موقع پر سن 2000 عیسوی میں ایک کتاب سند الاولیاء کا اجرا فرمایا اور ایک فصیح و بلیغ خطبہ بھی دیا۔ تصوف کی باریکیوں سے مریدوں کو روشناس کرایا۔ اسی موقع پہ یہ بھی فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں آئندہ حیات بخشی تو باقاعدہ نشر و اشاعت کا ایک شعبہ چلے گا۔ اسی موقع پر حضور شبیہ سند الاولیاء قبلہ صوفی محمد صباحت حسن شاہ دامت برکاتہ کی سجادگی کا اعلان بھی فرمایا۔ آپ کا وصال شریف 28 جمادی الاخری 1422 ہجری مطابق 2001 عیسوی میں لکھنؤ شریف میں ہوا۔ مزار پاک بھینسوڑی شریف میں مرجع خلائق ہے۔ ہر سال آپ کا عرس پاک مورخہ 26، 27، 28، 29 جمادی الاخری کو نہایت ہی طسق و احتشام کے ساتھ منعقد ہوتا ہے۔ آپ کے وصال شریف کے بعد آپ کے لخت جگر حضور شبیہ سند الاولیاء حضرت خواجہ صوفی محمد صباحت حسن شاہ دامت برکاتہ مسند سجادگی پہ جلوہ افروز ہیں۔ تمام امور کو الحمدللہ بحسن خوبی انجام دے رہے ہیں، چاہے اشاعت کا معاملہ ہو، تعمیرات کا معاملہ ہو، سفر کا معاملہ ہو۔ ہندوستان کے ہر گوشے میں دادا میاں کے چاہنے والے آپ کے دیدار کے متمنی ہیں۔ ساتھ ہی عرس پاک کے تمام امور حضور مخدوم گرامی قبلہ مصباح الحسن شاہ و حضور مخدوم گرامی قبلہ فرحت حسن شاہ کی سرپرستی میں منعقد ہوتا ہے۔ دادا میاں کی مناسبت سے بیرون ملک میں خانقاہ جہانگیریہ رضائیہ بنگلہ دیش، خانقاہ شکوریہ رضائیہ جہانگیریہ کراچی و پنجاب پاکستان، خانقاہ رضائیہ جہانگیریہ شری لنکا، اس کے علاوہ مختلف ممالک میں دادا میاں کے غلام دادا میاں کی روش پہ خدمتیں انجام دے رہے ہیں۔ حضور دادا میاں کی تعلیمات، جو کام شریعت مطہرہ کے خلاف ہو اس سے پرہیز کرنا چاہیے، اہل شریعت کے ساتھ برتاؤ محبت کا کرے، اگر دشمن بھی ہو تو محبت سے پیش آئے، صدق اختیار کرے، شریعت و طریقت ہر آن نگاہ میں رکھے۔ اگر کوئی مرید شریعت کے خلاف کوئی کام کرے گا تو اس کے ذمہ دار ہمارے پیران عظام نہیں ہیں۔ بے شرح فقیر اگر آسمان تک پرواز کرے تب بھی ہم اس کے قائل نہیں ہیں۔ ہر مسلمان کو نیکی کا حکم کرنا، برائیوں سے روکنا فرض ہے۔ اپنے آپ کو خدا کے بندے کا خادم تصور کرے، مخدوم بننے کا خیال دل میں نہ لاوے۔ پیر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب ہوتا ہے اور نائب خلاف شرع نہیں ہوتا ہے۔ ایک مرید مرد کو چاہیے کہ وہ کمسن بچوں اور غیر محرم عورتوں سے پرہیز کرے۔ فقیر کے واسطے 4 صفتیں لازمی ہیں: استقلال، اخلاق، سخاوت، انکساری۔ جس کسی میں یہ اوصاف نہیں وہ فقیر نہیں ہو سکتا۔ پیر کو مضبوط پکڑنے سے سب کچھ ہوتا ہے ورنہ کچھ حاصل نہیں ہوتا ہے۔ والدین بڑی نعمت ہیں،
ان کی بہت زیادہ تعظیم و تکریم و خدمت کرو۔ والدین کی دعا اولاد کے حق میں بہت تیز مقبول ہوتی ہے۔ آپ مکان پہ جب بھی تشریف لائے تو والدہ مختومہ کی پہلے قدم بوسی کرتے۔ فقیر کی لفظی معنی محتاجی نامرادی کے ہیں، پس فقیر اس کو کہتے ہیں جس کے پاس کوئی چیز اس کی ملک نہ ہو، اور حقیقت فقر اپنی ذات و صفات کو فنا کر دینا ہے۔ اس لیے جب بندہ نہ رہا تو حق ہی رہا۔ بس فقیر وہ ہے جس کی نہ اپنی ہستی نہ کوئی اپنی صفت یا فعل ہو۔ دنیا کو بھی اس لیے بیت الخلا سمجھنا چاہیے، جس طرح بضرورت بیزاری کے ساتھ رفع حاجت کو جانا پڑتا ہے، اسی طرح دنیا کے تعلقات سے واسطہ رہے۔ دنیا کی حالت ربڑ جیسی ہوتی ہے، اگر کھینچو تو بڑھتی ہے ورنہ بے حد مختصر بسر ہو جاتی ہے۔ آج دادا میاں 103 سال ہو چکے ہیں۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے دادا میاں نظروں کے سامنے ہیں۔ کیوں نہیں، ہمارا تو یہ ایمان ہے کہ گلشن شاہ رضا کا ہر فرد ہمارے لیے باعث اطمینان قلب ہے، مشعل راہ ہے، خوشبوئے شہنشاہ رضا ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نظروں کا نور ہے۔ گلشن شاہ رضا کے یہ مہکتے پھول سب، گلشن شاہ رضا کے یہ مہکتے پھول سب، ایسی خوشبو ہے کہ جنت کا مزہ مل جائے گا۔ آج دادا میاں کے روضہ اقدس پہ کون نہیں آ رہا ہے؟ بیمار آ رہا ہے شفا کے لیے، گمراہ آ رہا ہے ہدایت کے لیے۔ ہر طبقہ، ہر نسل کے لوگ آ رہے ہیں، امیر آ رہے ہیں، غریب آ رہے ہیں، وزیر آ رہے ہیں، وزیر اعلیٰ آ رہے ہیں، گورنر وقت آ رہے ہیں، افسران مملکت آ رہے ہیں، اور دادا میاں کے دامن کرم سے مالا مال ہوتے جا رہے ہیں۔ عرس پاک کے موقع پر ہند بیرون ہند سے لاتعداد زائرین کرام ہر گوشے سے، ہر حصے سے تشریف لاتے ہیں۔ دادا میاں کے کرم سے خود دام شاہ رضا انہیں ہر آسانیاں فراہم کراتے ہیں۔ دادا میاں کے چاہنے والوں کا ایک جم غفیر ہوتا ہے جو رات دن دادا میاں کی خدمات میں معمور رہتا ہے اور یہ خدمتیں اپنے حق میں باعث رحمت سمجھتا ہے۔ علم سے اور نہ ہم اپنی بلاغت سے چلے، علم سے اور نہ ہم اپنی بلاغت سے چلے، علم سے اور نہ ہم اپنی بلاغت سے چلے، اے شاہ آپ کی بس خاص عنایت سے چلے، اے شاہ آپ کی بس خاص عنایت سے چلے، دل کو تسکین یقیناً ہے تمہارے در سے، دل کو تسکین یقیناً ہے تمہارے در سے، جھولیاں بر کے در شاہ فصاحت سے چلے، جھولیاں بھر کے در شاہ فصاحت سے چلے، علم سے اور نہ ہم اپنی بلاغت سے چلے، باعث فخر سعادت ہے یہاں کی خدمت، باعث فخر سعادت ہے یہاں کی خدمت، تخت شاہی بھی تیری شان ولایت سے چلے، تخت شاہی بھی تیری شان ولایت سے چلے، علم سے اور نہ ہم اپنی بلاغت سے چلے، جس پہ ہو جائے تیری خاص عنایت اے شاہ،
جس پہ ہو جائے تیری خاص عنایت تو اے شاہ، جس پہ ہو جائے تیری خاص عنایت تو اے شاہ، اس کا ہر کام تیرے در کی زیارت سے چلے، اس کا ہر کام تیرے در کی زیارت سے چلے، علم سے اور نہ ہم اپنی بلاغت سے چلے، آرزو اس کی یہاں ہوتی ہے پوری یارو، آرزو اس کی یہاں ہوتی ہے پوری یارو، جس کا ہر ایک قدم کی اجازت سے چلے، جس کا ہر ایک قدم کی اجازت سے چلے، علم سے اور نہ ہم اپنی بلاغت سے چلے، ایک ارمان میرے دل میں ہمیشہ ہے نواز، ایک ارمان میرے دل میں ہمیشہ ہے نواز، ایک ارمان میرے دل میں ہمیشہ ہے نواز، سکہ شاہ رضا شاہ صباحت سے چلے، سکہ شاہ رضا شاہ صباحت سے چلے، علم سے اور نہ ہم اپنی بلاغت سے چلے۔ پروردگار عالم ہندوستان کے گوشے گوشے سے جو بھی زائرین کرام اپنی مرادوں کو لے کر کے حضور دادا میاں کی بارگاہ میں حاضر آئے ہیں، اللہ ان کی تمام مرادوں کو قبول فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا فرما، جو قرض دار ہیں قرض سے سبکدوشی عطا فرما، پروردگار عالم سب کے گھروں میں خوشحالیاں عطا فرما، پروردگار عالم جس خیریت کے ساتھ تمامی زائرین کرام عرس دادا میاں میں شمولیت کے لیے آئے ہیں، اللہ تعالیٰ اسی خیریت کے ساتھ وہ اپنے اپنے گھروں کو بھی پہنچ جائیں، پروردگار عالم جو لوگ عرس دادا میاں میں تشریف لائے ہیں ان کی بھی حاضری ہو جائے، اور جو لوگ نہیں بھی آئے ہیں ان کی بھی حاضری قبول ہو جائے، پروردگار عالم ہم سے وہ تو کام لے جس میں ہمارے پیران نظام کی مرضی شامل ہو، ہم سے وہ کام نہ لے جس میں ہمارے پیران نظام کی مرضی نہ شامل ہو، پروردگار عالم ہمارے ان ہاتھوں سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، پروردگار عالم ہماری زبانوں سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، پروردگار عالم ہمیں اپنے پڑوسیوں کا خیال کرنے کا شعور عطا فرما، پروردگار عالم بڑوں کی عزت چھوٹوں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما، پروردگار عالم جو بھی خدام شاہ رضا رات دن ایک کر کے زائرین کرام کی خدمت میں مامور ہیں، اے اللہ اس کا تو بہترین صلہ عطا فرما، پروردگار عالم جن لوگوں نے جس طریقے کی خدمتیں دادا میاں کے عرس پاک میں کیا ہے، اللہ حضور صاحب سجادہ کے توسل سے سب کی خدمتوں کو قبول فرما، پروردگار عالم جتنے بھی زائرین تشریف لائے ہیں اللہ سب کی حاضری قبول فرما، دادا میاں ہم سب غلام تیری بارگاہ میں حاضر آئے ہیں، ہم سب غلاموں کی حاضری قبول فرما لیجئے، اور ہم سے جو غلطی ہو گئی ہو ظاہری طور پہ باطنی طور پہ دادا میاں آپ کریم ہیں، معاف فرما دیجئے، دادا میاں اپنا نگاہ خاص کرم فرمائیے، ہم سب پہ اپنا خاص کرم عطا فرمائیے، دادا میاں اپنا فضل عطا فرمائیے، الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی، الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی، الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی، خدا بندہ اس پاک کے نیکی کے صدقے میں ہم سب کو خاک پا رکھنا، ہمارے پیر مرشد کے بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔